ہاں ہاں، تم کتنی پاگل ہو، تمہیں لگا میں شہاب علی خان کا پوتا شہرام علی خان تم سے شادی کروں گا؟ اپنا رنگ دیکھا ہے تم نے؟ لگتی ہی نہیں کہ تم ہمارے خاندان کی ہو، تم ہمارے خاندان پر داغ ہو، جیسے چاند پر داغ ہے ویسے ہی۔ شہرام جو ہیرا شاہ سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہا تھا جب سے اس نے سنا تھا اس کے اور ہیرا کے رشتے کی بات گھر میں چل رہی ہے، اوپر سے ہیرا کی رضامندی اس رشتے پر، اس بات نے اسے مزید آگ بگولا کر دیا تھا۔ وہ لاکھ انکار کر لے لیکن جو اس کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے وہ کوئی نہیں بدل سکتا۔ ہیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس کی اس قدر تذلیل پر، اور دور کھڑی قسمت شہرام خان پر مسکرا رہی تھی۔ شہرام، لبوں پر حسین مسکراہٹ لیے اس نے شہرام کو دیکھتے پکارا۔ اس کی پکار پر شہرام خان کے کلاس روم کی طرف بڑھتے بھاری قدم اپنی جگہ پر جم گئے۔ وہ ہونٹوں پر قاتلانہ مسکراہٹ سجائے سہج سہج کر چلتی اس کی طرف آئی۔ وہ، مجھے ہیرا نے اسائنمنٹس لکھنے سے منع کر دیا، کہتی ہے خود لکھ لو۔ تم نے تو بڑے فخر سے کہا تھا کہ میں اس سے کہوں وہ لکھ دے گی مجھے، اس نے تیکھی نظروں سے شہرام خان کو دیکھتے کہا۔ اس پر ہیرا شاہ کی اکڑ پر اس نے دانت پیسے تھے۔ تمہیں اسائنمنٹ آج چاہیے؟ شہرام نے پوچھا۔ نہیں، کل تک، اس نے دانتوں تلے نچلے لب کو دباتے کہا۔ فکر مت کرو، کل فرسٹ ٹائم آ کر مجھ سے اپنی اسائنمنٹ لے لینا۔ اب اپنے نوٹس مجھے دے دو۔ فاریہ کے ہاتھ سے نوٹس پکڑتے اس نے دھیمی مسکراہٹ سے کہا، جس پر فاریہ نے شہرام خان کی اس عنایت پر اسے مشکور نگاہوں سے دیکھا۔ تھینک یو، اس نے بالوں کی آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے کہا۔ مجھے تھینکس کہنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں فاریہ، تمہاری ضروریات کا خیال رکھنا میرا فرض بنتا ہے، اس نے فاریہ کے کھلتے سرخ و سفید چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے کہا۔ شہرام خان کے مینے خیزی سے کہنے پر اس نے اپنی خوبصورت آنکھوں کو اٹھائے اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا، جس پر وہ اس کی آنکھوں میں لکھی محبت کی عبارت کو پڑھ کر بھی انجان بنتے مسکرا کر بولی، چلو ساتھ میں کینٹین کرتے ہیں، جس پر وہ پرجوش انداز میں اس کا ہاتھ تھامے کینٹین کی طرف بڑھ گئی۔ ہیرا شاہ کا گھر شہرام خان کے گھر کے سامنے تھا۔ ہیرا شاہ اس کی پھوپھو کی بیٹی تھی، رنگت کی سانولی لیکن دل کی انتہائی نرم دل اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ اس کی سانولی رنگت کے تیکھے نقوش انتہائی خوبصورت تھے۔ بھوری آنکھوں پر لامبی سیاہ پلکوں کا سایہ اور اس کے ستواں ناک میں پہنا ننھا سا سفید رنگ کا موتی اس کی سانولی رنگت پر خوب جچتا تھا۔ اس کا بچپن شہرام کے ساتھ گزرا تھا، دونوں نے ایک ہی اسکول اور کالج میں پڑھا اور اب یونیورسٹی میں بھی وہ ایک ساتھ پڑھ رہے تھے، لیکن بچپن کے ساتھ کے باوجود شہرام ہمیشہ ہیرا شاہ کی سانولی رنگت سے کھینچا کھینچا رہتا تھا۔ باقی کزن کے ساتھ اس کا انداز انتہائی نرمی لیے ہوتا، اس کے برعکس جب وہ ہیرا سے بات کرتا تو اس کی آواز میں ایک انجانا رعب اور ناگواریت چھلک رہی ہوتی جس سے ہیرا دل محسوس کر رہ جاتی، کیونکہ اس کی بے اعتنائی کے باوجود وہ ستم گر جانے انجانے میں ہی صحیح اس کے خوابوں میں بس چکا تھا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد وہ جائے نماز کو تہہ کر رہی تھی جب شہرام خان بنا دستک کے اس کے کمرے میں غصے سے نتنے پھلائے داخل ہوا تھا۔ جتنا شہرام خان کی گرے آنکھیں غصے سے بھری ہوئی تھیں، ہیرا شاہ کا انداز اس کے مقابلے میں اتنا ہی پرسکون تھا۔ بیٹھو، خشک لبوں پر زبان پھیر کر اس نے شہرام کو پاس پڑے صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس کے ٹھنڈے ٹھار پرسکون انداز پر شہرام خان نے اس کے سرخ آنکھوں سے گھورا۔ مجھے یہ اسائنمنٹ صبح تک تیار چاہیے۔ بجائے بیٹھنے کے اس نے اسی صوفے پر اپنے ہاتھوں میں پکڑے نوٹس پھینکتے کہا، صبح مل جائے گی۔ اس نے ایک نظر صوفے پر پڑے نوٹس کو دیکھتے نرمی سے کہا، جبکہ ہیرا کے سامنے چہرے پر دوڑتا پرسکون اور اس کا بات کرنے کا نرم انداز جس پر شہرام خان کا شریانوں میں دوڑتا خون کھول اٹھا تھا، یکدم وہ پھولے نتنوں سے ہیرا شاہ کی طرف بڑھا اور اسے بازوں سے جھنجھوڑ کر چلایا، کیا فاریہ نے تمہیں اسائنمنٹ بنانے کا کہا تھا؟ شہرام نے اس کے درد کی پرواہ کیے بنا اس کے بازوں کو سختی سے جھنجھوڑتے پوچھا۔ اس ستم گر کی بے رحم گرفت پر ہیرا شاہ کی بھری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور نم آنکھوں میں شکوہ لیے اس نے اس مغرور شخص کے حسین چہرے کو دیکھا۔ میں اس کے باپ کی نوکر نہیں ہوں جو اس کے لیے میں اپنا سر کھپاؤں، شہرام کی گرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے بے خوفی سے کہا۔ اوہ ریئلی؟ ہیرا شاہ کے بے خوف انداز پر وہ تمسخر سے ہنسا۔ ڈیئر کزن،
किस खुश फहमी में मुब्तला हो, क्योंकि अभी जिस असाइनमेंट को मैंने तुम्हें बनाने का कहा है वो फारिया ही की है। इसकी बेवकूफ़ी पर शहराम ने अफसोस से कहा, और फिर एक झटके से इसके बाजुओं को अपनी बेरहम गिरफ्त से आज़ाद कर दिया, जिस पर इसने बामुश्किल खुद को संभालते शाकी नज़रों से अपने इस सितमगर की तरफ देखा, जिसकी खूबसूरत शिफाक ग्रे आंखों में इसके लिए मोहब्बत तो दूर नरमी तक का शोभा न था। शहराम खान, ये मेरी बेवकूफ़ी नहीं बल्कि तुम्हारे लिए वो फेवर है जो मैंने तुम्हें सिर्फ अपने कज़न की हैसियत से दी, वरना फारिया जैसी हज़ार बार क्या, लाखों बार भी मुझे आकर कहती कि मुझे असाइनमेंट बना दो, मैं तब भी ना बना कर दूँ इन्हें। वो सीने पर हाथ लपेटते तमानियत से बोली, जिस पर शहराम के मर्दाना होठों पर रेंगती मुस्कुराहट लम्हे में गायब हुई। इसने इम्प्रेस हो जाने वाले अंदाज में अपने बाएं आंख के आबरों को उठाया और तालियां बजाते हीरा शाह की हिम्मत की दाद दी। तुम्हारे इस सांवले चेहरे पर पहला इत्मीनान मैं छीन लूँगा। इसके चेहरे को शररबार निगाहों से देखते बोला और तनफन करते इसके कमरे से बाहर निकल गया। खान मेंशन के सभी अफराद ने आज शाहविला में महफिल लगाई हुई थी। शहाब खान और इनकी अहलिया हलीमा खान अपनी बहू और बेटे के साथ अपने पोते के लिए ज़फ़र शाह और इनकी बीवी महनाज शाह से हीरा शाह का हाथ मांगने आए थे। ज़फ़र शाह और इनकी बीवी महनाज शाह का खुशी का कोई ठिकाना न रहा कि इनकी नाज़ो पली बेटी का अपने ख़ानदान से रिश्ता जुड़ने जा रहा है। अब्बाजान वो मसरत से भरपूर लहजे में बोली, हमें आपके फ़ैसले पर सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें आपका फ़ैसला दिलो जान से कबूल है। अब्बाजान, शहराम मेरा भतीजा है, वो हमारे लिए कोई गैर नहीं है जिसके लिए हमें सोचना पड़ जाए। वो तो हमारे घर का देखा भाला बच्चा है, हमारी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। इस रिश्ते से हमें क्या एतराज़ हो सकता है? महनाज बेगम ने इत्मीनान से कहा। उनके चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी। अल्लाह ने चाहा तो ये रिश्ता हीरा के लिए बाइस बरकत बनेगा। हम तो शुरू से चाहते थे कि हीरा की शादी अपने ख़ानदान में हो, और शहराम से बेहतर लड़का हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। ज़फ़र शाह ने भी महनाज बेगम की तायद में सर हिलाते कहा। इनके मस्बत जवाब पर शहाब खान और हलीमा बेगम के चेहरों पर भी सुकून उतर आया था, जबकि दरवाजे के पीछे खड़ी हीरा शर्म से नजरें झुकाए ये सब सुन रही थी। शहराम के साथ अपनी निस्बत का सोचकर इसका दिल जैसे धड़कना भूल गया था। इसके दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। वो अपने दिल में एक अनजानी सी खुशी महसूस कर रही थी जो लफ्ज़ों में बयां नहीं की जा सकती थी। मेरी हीरा बेटी की भी इससे मर्ज़ी पूछ लेना महनाज बेटा, मुझे वो शहराम की जितनी ही अजीज़ है। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी की मर्ज़ी भी इस रिश्ते में शामिल हो। शहाब खान ने मान और मोहब्बत भरे लहजे में कहा, जिस पर वह मुस्कुरा दी। आप बेफिक्र रहें अब्बाजान, हमारे फैसले पर हीरा को क्या एतराज़ होना, लेकिन मैं हीरा से ज़रूर इसकी मर्ज़ी पूछ कर बता दूंगी आपको। महनाज बेगम ने इनके बूढ़े हाथों पर हाथ रखकर तसल्ली अमेज़ लहजे में कहा। अब्बाजान, खाना टेबल पर लग चुका है, बाकी बातें बाद में होंगी, पहले सब खाना खा लें, उन्होंने नर्म लहजे में कहा, क्योंकि महनाज बेगम ने इनके आने की खुशी में खाने का ख़ास एहतमाम किया था, जिस पर वो सब उठकर डाइनिंग रूम में चले गए। यूनिवर्सिटी में मामूल के मुताबिक चहल पहल थी। स्टूडेंट्स क्लासेस अटेंड कर रहे थे और कुछ हाथों में किताबें और कंधों पर बैग लटकाए राहदारियों से गुजर रहे थे। फारिया का लेक्चर फ्री था, वो राहदारी से गुजर रही थी जब किसी ने इसके मुंह पर हाथ रखते खींचकर इसे साथ क्लासरूम में बंद कर लिया। वो इस अचानक आफ्ताब पर चीखना चाहती थी, मगर मुकाबिल के सख्त आहिनी शिकंजे में वो फड़फड़ा कर रह गई। मेरे सामने तुम्हारी सारी मज़ाहमतें बेकार हैं जानम, वो अनाबी लबों पर मुस्कुराहट सजाए बोला और इसके मुंह से अपना हाथ हटा दिया, जिस पर वो मुकाबिल की आवाज़ को पहचानते इसके कंधे पर सर रखकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। रिलैक्स जानम, वो इसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, जिस पर वो इसे घूरते हुए दूर हुई। ये क्या तरीका है भला मुझे यहाँ बुलाने का, इसने घूर कर पूछा, जिस पर इसने मैनीखेज नज़रों से देखते इसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए और इसे दीवार के साथ पिन कर दिया। आई लव यू, मेरे साथ क्या तुम अपनी उम्र तमाम करोगी फारिया? इसके दोनों इतराफ दीवार पर हाथ रखकर इसके निकलने की तमाम राहों को मसदूद करते इसने इसकी आंखों में देखते कहा। इसकी इजहार मोहब्बत पर वो बिना पलक झपके इसे देखे गई। तुम्हारी मुझ पर भटकती नज़रें इस बात की गवाही दे रही हैं कि तुम भी मेरा साथ चाहती हो, मेरे साथ अपनी उम्र तमाम करने के लिए तैयार हो, जिस पर इसके खूबसूरत नाजुक लबों ने हल्की सी जंबिश दी। हाँ हाँ, इसने कपकपाती आवाज़ में कहा। इसकी आवाज़ में खुशी के साथ बेयकीनी थी, जैसे फारिया को उम्मीद ना थी कि वो इससे
یوں اپنی محبت کا برملا اظہار کرے گا؟ مسکراتی نظروں سے اس کے چہرے کے خوبصورت خد و خال کو دیکھتی اپنی قسمت پر نازا اترانے لگی تھی۔ چلو اب اس پرپوزل کی خوشی میں ایک چھوٹا سا سیلیبریشن تو بنتا ہے، اس نے فاریہ کا ہاتھ تھام کر خوشی سے کہا اور اسی لیے کلاس روم سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف جب وہ اپنی خوشی میں مگن گنگناتے رات کو اکیڈمی سے واپس لوٹا تو ایک دھماکہ خیز خبر اس کی منتظر تھی۔ سبھی افراد لاؤنج میں بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے۔ وہ مسرور سا ان کی طرف بڑھا اور سلام کر کے اپنے دادا کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے دادا جان، بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں آپ۔ اس نے شہاب خان کی طرف دیکھ کر ان کے کان کے قریب سرگوشی کی، جس پر شہاب خان نے ہنستے ہوئے اس کے انداز میں جواب دیا، بیٹا بات ہی خوشی کی ہے تو ہم کچھ کیوں نہ دکھائیں دے تمہیں۔ وہ ذرا چونکا، پھر آنکھیں گھما کر شرارت سے بولا، کہیں دوسری شادی تو نہیں کر لی آپ نے؟ اس کی گرے آنکھوں میں تجسس دیکھ کر شہاب خان کا قہقہ بھی سختہ تھا۔ پاس بیٹھی حلیمہ خاتون کب سے ان دونوں دادا پوتے کی گفتگو کو ملاحظہ کر رہی تھیں۔ پوتے کی کشمکش کو دور کرتے خوشی سے بولیں، شہرام بیٹا، ہم نے تمہاری نسبت ہیرا سے طے کر دی ہے۔ حلیمہ بیگم نے اس کی الجھن کو سلجھاتے کہا، اور اب مسکراتی نظروں سے دیکھتی پوتے کا جواب سننے کی منتظر تھیں۔ جبکہ دوسری طرف شہرام زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ اسے لگا جیسے لاؤنج کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ آپ مذاق کر رہی ہیں؟ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے دادی کو دیکھتے ہوئے بامشکل بول پایا، مذاق شہرام بیٹا، تمہاری دادی سچ کہہ رہی ہیں۔ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے ہیرا کے گھر سے آئے ہیں۔ اب کی بار شہاب خان نے کرخت لہجے میں کہا اور اس کے کندھے کے گرد اپنے بازو پھیلا دیے۔ کیوں برخوردار، تمہیں اس نسبت سے اعتراض ہے کیا؟ انہوں نے اس کے ہوائیاں اڑتے چہرے کی طرف دیکھتے پوچھا۔ دادا جان، میں ہیرا سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں فاریہ کو پسند کرتا ہوں اور میں اسی سے شادی بھی کروں گا۔ وہ ان کی طرف دیکھتا بے خوف لہجے میں بولا۔ وہ چند پل اسے خاموشی سے دیکھتے رہے، پھر گلا کھنکارا، ٹھیک ہے تم فاریہ سے شادی کر لو، لیکن ہمیں بتاؤ کہ ہم اب اپنی بیٹی کو کیا جواب دیں۔ اس کے کندھے سے بازو ہٹا کر انہوں نے سکون سے پوچھا، دادا جان، میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں۔ جس پر شرمندہ ہوئے بغیر اس نے کہا۔ اس کے جواب پر شہاب خان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ برخوردار، تم شاید بھول رہے ہو، ہم فاریہ سے شادی کی صورت تمہیں اس گھر سے دستبردار بھی کر سکتے ہیں، انہوں نے روب و جلال سے کہا۔ دادا جان، جس پر اس نے انہیں بے یقینی سے پکارا، جمعہ کے دن ہیرا کے ساتھ تمہاری منگنی ہوگی۔ پروفر سے اپنا حکم سنا کر انہوں نے شہرام خان کی آنکھوں میں اتری بے یقینی پر مہر ثبت کر دی، جس پر اپنے دل میں اٹھتے طوفان کو دل میں دبائے اس نے ان کے فیصلے پر سر جھکا لیا اور بے دلی سے ان سب کے پاس وہ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ کیا ہوا شہرام، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ فاریہ نے سب سے اس کے بجھے چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ کچھ نہیں جانم، میری چھوڑیں، آپ بتائیں کیسا دن گزرا آپ کا؟ بات بدلتے اس نے لو دیتی سرخ نظروں سے دیکھتے فاریہ سے پوچھا۔ اس کی لو دیتی نظروں کے توقع پر اس کا چہرہ بلش کرنے لگا۔ گلابی آرسوں پر لگی مصنوعی لالی اس کی نظروں کی لو سے دہکتی مزید سرخ پڑ گئی۔ جانم، آئندہ میرے سامنے جب بھی آؤ، اس مصنوعی لالی کو اتار کر آنا۔ تمہارے یہ سرخ آرس جو میری ذرا سی نزدیکی پر ہی دہک کر انگارہ ہو جاتے ہیں، میں انہیں مصنوعی لالی سے پاک دیکھنے کا خواہاں ہوں۔ میں تمہارے چہرے پر وہ سارے رنگ دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے نام سے کھلے ہوں، اس لیے میں بہت جلد تمہارے جملہ حقوق اپنے نام کروا لوں گا۔ اس نے اس کے سرخ آرزوں کو محویت سے دیکھتے کہا۔ چلو سر عبداللہ کا لیکچر ہونے والا ہے، کلاس روم میں چلتے ہیں۔ فاریہ نے اس کے بہکے ہوئے انداز پر بات بدلتے نظریں جھکائے کہا اور اس کے پاس سے اٹھ گئی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر میں نے خیزی سے مسکرایا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ شام کے وقت ہیرا لاؤنج میں بیٹھی اسائنمنٹ پر ورک کر رہی تھی جب کسی نے دروازے پر بیل بجائی۔ دوسری طرف دروازے پر کھڑا شخص بیل بجانے کے بعد بیل پر ہاتھ ہٹانا جیسے بھول گیا تھا۔ وہ سرپٹ دوڑتی دروازے کو کھولنے کے لیے لپکی تھی۔ دروازہ کھولنے پر جو چہرہ اسے نظر آیا، اس کو دیکھ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ شہرام، اس کے لبوں سے بھی ساختہ نکلا، ہاں میں، کیا اندر آنے کا راستہ نہیں دو گی مجھے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے طنزاً کہا، جس پر وہ دروازے سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا اور مصروف سے انداز میں نگاہیں دوڑا کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ لگتا ہے اکیلی گھر پر ہو، اس نے ہیرا کی طرف دیکھتے کہا۔ ہاں، وہ ماما بابا بازار گئے ہیں، اس نے جواباً کہا۔ ہاں جانتا ہوں، اس نے چنگم چباتے بے فکری سے کہا۔ ویسے بھی مجھے اکیلے میں ہی بات کرنی تھی تم سے، اس کے سانولے رنگ کو اس نے ترچھی نگاہوں سے دیکھتے کہا۔ تم نے اس رشتے سے انکار کیوں نہیں کیا؟ اس نے تڑح کر پوچھا۔
جج جی، اس کی بات پر ہیرا کے اندر سے کچھ چھن سے ٹوٹا تھا، جس پر اس نے اپنی بری نگاہیں اٹھائے اس کی طرف دیکھا۔ تم جانتی ہو میں فاریہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے باوجود تم نے یہ کیسے سوچا کہ میں… ہاہا، تم کتنی پاگل ہو، تمہیں لگا کہ میں شہاب علی خان کا پوتا شہرام علی خان تم سے شادی کروں گا۔ اپنا رنگ دیکھا ہے کیا کبھی تم نے؟ لگتا ہی نہیں کہ تم ہمارے خاندان کی ہو، تم ہمارے خاندان پر داغ ہو، جیسے چاند پر داغ ہے ویسے ہی۔ شہرام، جو ہیرا شاہ سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہا تھا، جب سے اس نے سنا تھا اس کے اور ہیرا کے رشتے کی بات گھر میں چل رہی ہے، اوپر سے ہیرا کی رضامندی اس رشتے پر، اس بات نے اسے مزید آگ بگولا کر دیا تھا، جس پر وہ اب اس کے گھر پر کھڑا اسے ہی کوس رہا تھا۔ پرسوں جمعہ ہے اور اس دن ہماری منگنی ہوگی، اور ٹھیک اسی دن میں فاریہ سے نکاح کر لوں گا۔ اس نے ہیرا کو تمسخر اڑاتی نظروں سے دیکھتے مغروریت سے کہا۔ اس تذلیل پر ہیرا کی بھری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے بمشکل اپنے آنسوؤں کو گالوں پر گرنے سے روکا، لیکن دل کی حالت اس کی زباں پر آ ہی گئی۔ میں نے کبھی تم سے کچھ نہیں چاہا تھا شہرام، بس اتنا چاہا تھا کہ تم مجھے انسان سمجھو، اپنی نفرت کی وجہ نہ بناؤ۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، میرا رنگ، میرا چہرہ، یہ سب تو اللہ کی دین ہے، پھر تمہارے دل میں میرے رنگ کو لے کر اتنا زہر کیوں بھرا پڑا ہے؟ شہرام نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ شہرام کی سرخ آنکھوں میں اس کے لیے کوئی نرم تاثر نہ تھا، بس نفرت ہی نفرت تھی، جس کی چنگاریاں ہیرا شاہ کے بس نفرت ہی نفرت تھی جس کی چنگاریاں ہیرا شاہ کے وجود کو جلا کر خاکستر کر رہی تھیں۔ بس چاہے جتنا بھی رو لو، تمہارے آنکھوں سے نکلتے آنسو میرے دل پر اثر نہیں کریں گے۔ اتنا کہتے وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ ہیرا وہی لاؤنج کے وسط میں ڈھہ سی گئی۔ گھٹنوں کے بل گرتے اس کی بھری آنکھوں سے ابشار کی مانند گرتے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ یا اللہ، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے نصیب میں اتنی رسوائی کیوں؟ منہ پر ہاتھ مارتے اس نے چلا کر کہا، اور اپنے ہچکولے کھاتے وجود کو گھسیٹتے کمرے میں بند ہو گئی۔ شہرام خان لاکھ انکار کر لے، لیکن جو اس کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے وہ اب کوئی نہیں بدل سکتا تھا۔ ہیرا کی بھری آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، اپنی اس قدر تذلیل پر، اور دور کھڑی قسمت شہرام خان پر مسکرا رہی تھی۔ 2 دن جیسے پر لگا کر گزرے تھے۔ آج جمعہ کا دن تھا اور منگنی کی تقریب کے لیے پورے شاہ ولا کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ شاہ ولا رنگ برنگی برقی قیمتوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف گلابوں کی مہک، قہقہوں کی گونج اور ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی۔ ہیرا شاہ آج نیلے اور سنہری امتزاج کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس، نازک سی جویلری پہنے چپ چاپ بیٹھے ہوئے اپنی انگلیوں کو آپس میں چٹکا رہی تھی۔ اس کا خوبصورت اداس چہرہ شہرام کی باتوں کے زیر اثر خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ آج نہیں آئے گا، اس کے باوجود اس کے وجود کو شہرام کے لیے سجایا گیا تھا۔ خان مینشن سے سب لوگ وقت پر پہنچ چکے تھے۔ شہاب خان اور حلیمہ بیگم بڑے جوش و خروش سے اپنے پوتے کی منگنی کا جشن منانے آئے تھے، لیکن ایک ہی کمی تھی، وہ تھی شہرام کی، جو اپنے دوستوں کے سنگ کچھ دیر میں آنے والا تھا۔ کہاں رہ گیا ہمارا پوتا؟ شہاب خان نے کال کر کے اپنے دوسرے پوتے گلفام سے پوچھا، جو گھبرا کر بولا، دادا جان، وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ گلفام نے پریشانی سے کہا، کیا مطلب؟ فنکشن شروع ہونے والا ہے، اور کہاں ہے وہ؟ مقابل کی بات سن کر شہاب خان کا لہجہ سخت ہو چکا تھا۔ ہم نے تھوڑی دیر پہلے اسے شیروانی پہننے کے لیے شہرام کو اس کے کمرے میں بھیجا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب وہ باہر نہیں آیا تو ہم نے اس کا کمرہ چیک کیا تو وہ خالی تھا، وہ کمرے میں ہمیں کہیں نظر نہیں آیا۔ دوسری طرف گلفام نے کمرے میں شہرام کی موجودگی کو نہ پا کر پریشانی سے کہا۔ دوسری طرف مہمانوں کے چہرے پر چاہ منگوئیاں شروع ہو چکی تھیں، سب کی نظریں دروازے کی طرف تھیں۔ 4 گھنٹے گزر گئے شہرام کا انتظار کرتے ہوئے، وہ نہیں آیا اور نہ ہی اس نے آنا تھا۔ تقریب میں موجود مہمانوں کی ہمدرد اور تشکر سے اڑتی سوالیہ نظریں اس کی روح کو گھائل کر رہی تھیں۔ وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی نظریں جھکائے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ شہاب خان، لگتا ہے اب شہرام نہیں آئے گا، اس لیے ہمیں اجازت دیں۔ جوان جہاں لڑکا ہے، ایسے میں لڑکے کے ساتھ زبردستی کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ ان کے دیرانہ دوست نے شہاب خان سے کھوکھے سے کہا، جس پر ہاتھ میں پکڑی لاٹھی پر شہاب خان کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ پھر وہ گلا کھنکار کر اونچی آواز میں بولے، آج کی یہ تقریب یہاں ختم ہوتی ہے۔ ظفر شاہ، کھانا کھول دو، جو یہاں آیا ہے عزت سے کھانا کھا کر جائے۔ لیکن سب سن لو، آج کے بعد اس گھر، اس خاندان اور اس شہرام کے نام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ ہم نے اسے اپنے خاندانی شجرے سے کاٹ دیا ہے۔ جو اس سے رشتہ رکھے گا وہ شخص بھی آج سے ہمارے لیے اجنبی ہوگا۔
ان کا ہر لفظ ہتھوڑے کی طرح فضا میں گونج رہا تھا۔ ان کے قہر برستے حکم پر مہناز بیگم کا دل جیسے پھٹ کر رہ گیا۔ ظفر شاہ نے ضبط کا دامن تھامے آنکھیں پھیر لی اور اسٹیج پر کھڑی ہیرا شاہ کی ٹانگوں سے جیسے زمین کھسک گئی ہو۔ شہاب خان کی آواز میں رعب تھا، مگر ان کی آنکھوں میں اپنی تذلیل پر ایک قرب چھپا ہوا تھا۔ وہ جو ہمیشہ شہرام کی کامیابی پر ناز کیا کرتے تھے، آج اسی پوتے نے خاندان کے سامنے ان کے سر کو جھکا دیا تھا۔ ہم نے اسے عزت دی، گھر دیا، محبت دی، لیکن اگر وہی پوتا ہمیں رسوا کر دے تو بہتر ہے ہم اپنے خون سے دامن چھڑوا لیں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹے اور بغیر کسی کو دیکھے بوجھل قدموں سے باہر نکل گئے۔ محفل کے تمام رنگ اب پھیکے پڑ چکے تھے اور رات کی خوشبو اب بے وفائی کی ماتم میں بدل چکی تھی۔ دوسری طرف رات کے 1 بجے فاریہ کے گھر سے کچھ فاصلے پر گاڑی کو روکتے اس نے جیب سے موبائل نکال کر فاریہ کو نمبر ڈائل کیا۔ دوسری بیل پر ہی کال اٹھا لی گئی۔ کہاں ہو؟ اسپیکر پر فاریہ کی آواز ابھری۔ تمہارے دل میں، اس نے شوخی بگھارتے کہا۔ اس کی شرارت پر وہ لب دانتوں تلے دبائے مسکرا دی۔ اچھا سنو، پیکنگ کر لی؟ ہاں کر لی، اس نے کہا۔ چلو پھر گھر سے باہر نکلو، میں بھی پہنچ گیا ہوں، اس نے ونڈو اسکرین کے سامنے دیکھتے کہا۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھلا اور ہلکے جامنی لباس میں سادہ سی مگر پریشان نظروں سے وہ اپنے چہرے کو چھپائے باہر نکلی۔ شہرام نے دروازہ کھولا، وہ جھجکتے ہوئے اندر آ بیٹھی۔ دروازہ بند کرتے ہی شہرام نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ان کی منزل اب کراچی تھا۔ ان کی برق رفتاری سے گاڑی قصور کی حدود سے نکل کر طویل سڑکوں کو چیرتی کراچی کی جانب رواں دواں تھی۔ کراچی پہنچ کر انہوں نے ایک ہوٹل میں عارضی طور پر قیام کیا اور صبح ہوتے ہی کورٹ میرج کر لی۔ جو جمع پونجی فاریہ اور شہرام گھر سے لے کر نکلے تھے، انہوں نے اس رقم اور زیورات سے انتہائی مناسب قیمت پر کراچی کے ایک نسبتاً پوش مگر پرسکون علاقے میں ایک چھوٹا سا فلیٹ لے لیا اور وہاں اپنی چھوٹی سی دنیا کو آباد کیے رہنے لگے۔ فاریہ جو کبھی یونیورسٹی کی چہکتی ہوئی شرارتی سی لڑکی تھی، اب اس نے اپنے اس چھوٹے سے گھر کی مکمل ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ وہ صبح جلدی اٹھتی، ناشتے کا اہتمام کرتی، شہرام کو کام پر بھیجتی اور پھر گنگناتے ہوئے کھڑکی کے پردے ہٹا کر روز ایک نئی امید کے ساتھ باہر دیکھنے لگ جاتی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ بہت یاد آتے تھے، لیکن وہ چاہ کر بھی ان سے مل نہیں سکتی تھی۔ دوسری طرف شہرام بھی اس کے اور اپنے روشن مستقبل کے لیے دن بھر باہر محنت کرتے خود کو ایک نئی دنیا میں منوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شام کو جب وہ تھکا ہارا گھر لوٹتا تو دروازے پر مسکراتی ہوئی فاریہ اسے زندگی کی تھکن بھلانے کا حوصلہ دیتی تھی۔ وہ اسے گلے لگا کر گھر داخل ہوتا اور کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب لیٹے گزرے دن کی باتیں کرتے اور ایک دوسرے کے وجود میں سکون ڈھونڈتے تھے۔ فاریہ امید سے تھی۔ اسے یہ خبر جب پتہ چلی تو شہرام کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ فاریہ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر خوشی سے گھومنے لگا۔ اسی دوران فاریہ کے تعلقات اس کے گھر والوں سے ٹھیک ہو چکے تھے، جبکہ شہرام خان کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کی بے رخی پر خون کے آنسو پی کر رہ جاتا اور ہیرا کو کوستا، جس کی وجہ سے اس کے گھر والے اس سے دور ہو گئے تھے۔ وقت کا کام تھا بیتنا اور وہ دھیرے دھیرے بیت رہا تھا۔ ہیرا کی زندگی بھی اب معمول پر آ چکی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں ڈگری مکمل کرنے کے بعد ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرنے لگی تھی۔ مہناز بیگم نے اس کے لیے کئی رشتے دیکھے، لیکن وہ ہر بار ٹال مٹول سے کام لیتی اور اپنے آنے والے ہر رشتے کو وہ ٹال دیا کرتی تھی۔ اس کے انکار کی وجہ سے اب تو مہناز بیگم اور ظفر شاہ اس کے لیے پریشان رہنے لگے تھے۔ بیٹی کا اداس چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا تھا اور وہ چاہ کر بھی اس کے زخموں کا مداوا نہیں کر پا رہے تھے۔ ادھر شہاب خان اور علی خان نے پابندی لگا رکھی تھی کہ گھر کا اب کوئی بھی فرد شہرام خان سے تعلق نہیں رکھے گا۔ رات کے 2 بجے تھے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں سناٹا طاری تھا۔ بس نرسوں کے قدموں کی چاپ اور کبھی کبھار ایمبولینس کے سائرن کی باز گشت سنائی دیتی تھی۔ رات کے پچھلے پہر شہرام بے قراری سے آپریشن تھیٹر کے دروازے کے سامنے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بے چینی، ماتھے پر پسینہ اور دل میں ایک عجیب سا خوف طاری تھا۔ وہ بار بار دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو جاتا اور اگلے ہی لمحے دوبارہ چلنے لگتا۔ یکدم اسے آپریشن تھیٹر سے ایک دلخراش چیخ سنائی دی۔ فاریہ اس کے لب خوف سے کپکپائے۔ فاریہ کو کھو دینے کے ڈر سے اس کی گرے آنکھوں میں ایک انجانی سی وحشت دوڑ گئی۔ چند لمحے بعد ایک نرس باہر نکلی۔ شہرام لپک کر اس کے پاس گیا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ میری بیوی ٹھیک ہے نا؟ نرس نے نگاہیں جھکا لیں اور پھر آہستگی سے بولی، آپ کا بچہ سلامت ہے، لڑکا ہوا ہے، لیکن کیا؟ شہرام کی آواز اونچی ہو گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نرس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ہم فاریہ کو لیکن کیا؟ شہرام کی آواز اونچی ہو گئی۔
اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نرس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ہم فاریہ کو بچا نہیں سکے، وہ بہت کمزور تھی۔ زچگی کے دوران بہت خون بہہ گیا۔ ہم نے پوری کوشش کی، لیکن نرس کے بے رحم الفاظ اس پر بجلی بن کر گرے تھے۔ اس کی دنیا ایک پل میں اجڑ گئی تھی۔ ہسپتال کی روشنیوں میں سب کچھ دھندلا پڑ گیا۔ شہرام پیچھے ہٹا اور دیوار سے جا لگا، اور وہی ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کے کانوں میں گونج رہی تھی تو فاریہ کی آواز، اس کی ہنسی، اس کے خواب، اور پھر وہ آخری مسکراہٹ جو وہ گاڑی میں بیٹھتے وقت اسے دے کر گئی تھی۔ نہیں۔ اس نے سر نفی میں ہلایا، جیسے وہ اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر رہا ہو۔ اسی پل ایک نرس نے نومولود بچے کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر اس کے بازو میں تھما دیا۔ سرخ و سفید چہرہ، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، بند پلکیں، ہلکی سی سانسیں۔ وہ شہرام کی گود میں آنے والا پہلا لمس تھا۔ شہرام نے آنکھوں میں آنسو لیے بچے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ فاریہ، تم ہمیں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟ ہم نے ابھی تو ایک نئی زندگی شروع کی تھی، پھر یہ سب ادھورا کیوں چھوڑا؟ ہم نے تو ایک دوسرے کے ساتھ عمر بھر جینا تھا نا۔ شہرام نے صدمے سے شکوہ کیا۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کے ساتھ درد کی آمیزش تھی۔ اس کے آنسو بچے کے چہرے کو بھگو رہے تھے، جس پر بچہ ہلکے سے رونے لگا۔ شہرام نے اس کے نازک جسم کو مضبوطی سے سینے سے لگا لیا۔ چپ، بابا کے پاس ہو تم، بابا کے پاس۔ بچے کو سینے میں چھپائے اس نے کہا، اور فاریہ کے پاس چلا گیا، جہاں وہ اس کو چھوڑ اپنے مالک حقیقی سے جا ملی تھی۔ اس کے بے جان وجود کو دیکھ وہ ایک بار پھر سے بکھر گیا۔ وہ اندر سے مکمل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار خود کو مکمل تنہا محسوس کیا۔ اس رات شہرام خان نے اپنی بیوی کو کھو کر ایک باپ کا درجہ حاصل کیا تھا۔ فاریہ کے جانے کے بعد اس کی زندگی یکسر بدل چکی تھی۔ اب نہ وہ ضدیں رہی تھیں، نہ وہ اس میں غرور رہا تھا جو مقابل کو پیروں تلے روند کر رکھتا تھا۔ اس کے پاس اب بس ایک ننھی سی جان تھی، وہ جسے سنبھالنا اس کے لیے آگے چل کر سب سے بڑا امتحان بننے والا تھا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے ننھا سا وجود رونے لگتا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھتا، کبھی فیڈر بناتا، کبھی وہ نیند میں لڑکھڑاتے بچے کو سینے سے لگا کر چپ کروانے کی کوشش کرتا، کبھی بچے کا بخار اس کے ہوش اڑا دیتا تو کبھی نیپی بدلنے کے دوران اسے خود پر ہنسی آ جاتی۔ کاش تم یہاں ہوتی فاریہ، تم مجھے بتاتی کہ بچے کو کب کیا چاہیے ہوتا ہے۔ وہ اکثر تھکے تھکے لہجے میں بستر پر بیٹھ کر آنکھوں میں نمی لیے خود سے باتیں کرتا تھا۔ لیکن مرد کی زندگی میں نہ رونا آسان ہوتا ہے، نہ شکایت کرنا۔ اسے تو بس جینا ہوتا ہے، خواہ وہ ہر لمحہ اندر سے ٹوٹ رہا ہو۔ آفس جانا، کام سنبھالنا، اور شام کو آ کر بچے کو سنبھالنا۔ اس لیے اس نے اپنی آسانی کے لیے ایک بیبی ہیلپر رکھ لی تھی، جس سے وہ ہر ماہ تنخواہ دیتا تھا۔ لیکن بچے کا کھانسنا، رونا اور ننھی ننھی حرکات اسے آفس میں بھی بے چین کیے رکھتی۔ وہ خود میں بکھرا ہوا شخص تھا، لیکن بچے کو دیکھ کر وہ خود کو بکھرنے نہیں دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس بچے کے لیے وہ اس کی ماں اور باپ دونوں تھا، اور اسے یہ دونوں کردار بہت خوش اسلوبی سے نبھانے تھے۔ اور انہی سوچوں میں گم جانے کب اس کی آنکھ لگی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح کے 7 بجے تھے۔ کمرے میں مسلسل بچے کی تیز رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ شہرام خان کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں، چہرے پر تھکن اور اس کے اندر ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ وہ بمشکل اٹھا، بچے کو گود میں لیا اور کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے اسے ہولے سے تھپکنے لگا۔ مہرام، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ابھی تو سوئے تھے تم، اس نے نرمی سے اس کا نام لیتے کہا، لیکن اس کے باوجود بچہ زور زور سے روتا رہا۔ اسے چپ نہ کرتے دیکھ وہ کچن کی طرف لپکا، ایک ہاتھ میں مہرام کو پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے دودھ تیار کرنے لگا، مگر اٹھاتے وقت بوتل اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر جا گری، جس سے دودھ پورے فرش پر بہہ گیا۔ یا اللہ! وہ جھنجھلا کر وہیں بیٹھ گیا، پھر ضبط سے آنکھیں بند کی، گہری سانس لی اور دوبارہ اٹھ کر نئی بوتل بنانے لگا۔ دوسری جانب گھڑی نے 8 بجنے کا اعلان کر دیا۔ شہرام نے جلدی جلدی بچے کے کپڑے بدلے، بچے کی ضروریات کا سامان بیگ میں رکھا اور اسے لے کر گھر سے نکل پڑا۔ پچھلے ہیلپر کو اس نے اس کی غفلت کی بنا پر کام سے نکال دیا تھا، اب اسے نزدیکی محلے میں موجود بیبی ہیلپر خالہ شمیم کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا، جنہیں شہرام نے 7 ماہ پہلے ہائر کیا تھا۔ خالہ شمیم ایک بیوہ ہمدرد فطرت کی عورت تھیں، جو گھر پر بچوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں۔ بیٹا، آپ فکر نہ کرو، جیسے اپنے پوتے کو پالا تھا ویسے ہی میں اس ننھے بچے کو بھی سنبھال لوں گی۔ خالہ شمیم کے تسلی دلانے پر وہ خاموشی سے سر کو جھکاتے آفس کے لیے نکل گیا۔ راستے میں اسے خالہ کی باتیں یاد آنے لگی، جو وہ اکثر اس سے مہرام کے حوالے سے کیا کرتی تھیں۔ بیٹا، سارا دن بس اسی کو گود میں رکھتی ہوں، ماں کے بغیر بچہ بڑا حساس ہو گیا ہے، ہر وقت باپ کو ڈھونڈتا رہتا ہے، وہ نرمی سے شہرام کو سمجھاتی۔ مگر خالہ شمیم کی باتیں شہرام کا دل چھلنی کر دیتی۔ وہ مہرام کے ماتھے کو چومتا، اس کی انگلیاں اپنے ہونٹوں سے لگا کر مسکراتا اور ٹوٹے دل سے آفس چلا جاتا۔ رات کو جب واپس آتا تو خالہ شمیم کے گھر سے
सोए हुए महराम को गोद में लेते हुए बस एक ही सोच इसके दिल में आती, काश फारिया तुम जिंदा होती या कोई होता जो इस बच्चे को वो मोहब्बत दे सकता जो मैं नहीं दे पाता हूँ। वो चुपचाप इसे गोद में लिए थके कदमों से घर आता, महराम को बिस्तर पर लेटाता, खुद वहीं इसके करीब तकिया रख कर सो जाता, क्योंकि अब शहराम खान वो शख्स नहीं रहा था जो सिर्फ अपनी खुशी में जीता था। अब वो सिर्फ अपने बेटे के लिए जिंदा था, एक बाप जो तनहा होकर भी हार मानने को तैयार न था। रात के पिछले पहर का वक्त था। शहराम महराम को गोद में लिए सोफे पर बैठा था। महराम थक कर सो चुका था, मगर शहराम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कमज़ोर रोशनी में इसका चेहरा थकन से बुझा हुआ, मगर आंखें नरमी और पछतावे से लबरेज थीं। इसने महराम की नन्ही उंगलियों को देखते हुए एक गहरा सांस लिया। मैं खुदगर्ज था, बहुत खुदगर्ज। कमरे की खामोशी में शहराम की आवाज़ शर्मिंदगी से गुंजी थी। इसे वो लम्हे याद आने लगे जब इसने हीरा को सिर्फ इसके सांवले रंग के बायस ठुकरा दिया था, जब वो फारिया की मोहब्बत में अंधा हो चुका था। मगर अब फारिया ना थी, मगर इनकी मोहब्बत अब फ़कत एक याद बनकर रह गई थी। और इसका बेटा महराम खान बस एक खामोश पुकार था जो इससे माँ के आगोश मांग रहा था। यकदम इसके दिल में एक ख्याल आया। हीरा, इसके लबों ने धीरे से हरकत की, तुम सही थी। तुम जैसी नेक दिल की लड़की ही इस बच्चे को माँ का प्यार दे सकती है। इसने दिल में एक फैसला करते खुद से कहा, अब मज़ीद ज़िद नहीं, अब मैं झुकूंगा और मुआफ़ी मांगूंगा। वो आहिस्ता से उठा, बच्चे को बिस्तर पर लेटाया, इसकी पेशानी को चूमा और आंखें बंद करके दुआ करने लगा। या अल्लाह, मुझे हीरा से मुआफ़ी मांगने का हौसला दे और मेरे बेटी को एक माँ की मोहब्बत अता कर। सच्चे दिल से दुआ मांगते वो महराम को अपनी आगोश में छुपाए सो गया था। अगली सुबह वो काफ़ी संभला हुआ था और साफ लिबास पहने खान मेंशन के दरवाजे की दहलीज पर खड़ा था। दरवाज़ा खुला और अंदर से हैरानी और खामोशी में लिपटी नज़रें इसका इस्तकबाल कर रही थीं। सब इसे देखकर खामोश थे। शहराम आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ लाउंज में दाखिल हुआ, जहाँ हलीमा बेगम, शहाब खान और महनाज बेगम मौजूद थे। दादा जान, दादी, फूफो, इसके लबों से बेसाख्ता निकला, हमारी इज्जत को खाक में मिलाने के बाद अब क्या लेने आए हो यहाँ? शहाब खान ने गर्जदार लहजे में घुरा कर पूछा। इसे 2 साल बाद अपने रूबरू देख शहाब खान का गुस्सा और खोई हुई इज्जत का गम फिर से हरा हो गया था, जबकि वह बगैर कुछ एक लफ्ज़ भी कहे घुटने टेक कर इनके कदमों में बैठ गया। मैं आप सबसे मुआफ़ी मांगने आया हूँ दादा जान। मैंने बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ, लेकिन अब मज़ीद खोना नहीं चाहता। शहराम की आंखों से बहते आंसू और आवाज़ में लर्जिश एक लम्हे के लिए पूरे माहौल को खामोश कर गई। जब तुमने हमारी इज्जत की परवाह ना की, तो अब घुटने टेकने का क्या फ़ायदा तुम्हारा? उन्होंने इसके आंसुओं भरी ग्रे आंखों में देखते दुख से कहा, जबकि महनाज बेगम ने आहिस्ता से शहराम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शहराम बेटा, इंसान को तकलीफ़ में ही अकल आती है, और अगर तुम वाकई शर्मिंदा हो तो हम तुम्हें गले लगाने से इनकार नहीं करेंगे। महनाज बेगम के कहने पर वो खुशी से इनके गले लग गया। महनाज, तुम भूल रही हो, इस लड़के ने तुम्हारी बेटी के साथ क्या किया। हम इसे किसी सूरत मुआफ़ नहीं करेंगे। महनाज बेगम की रहमदिली पर करते उन्होंने करखत लहजे में कहा और लाठी पर गिरफ्त मजबूत किए अपने कमरे में बंद हो गए। इनके जाने के बाद महनाज बेगम ने इसकी गोद से बच्चे को लेते फारिया का पूछा, जिस पर इसने नम लहजे में तमाम रुदात इनको सुना दी। वो भी इसकी तकलीफ़ पर रो दी थी, शहराम की तकलीफ़ पर। घर के माहौल में एक नरम सी हरारत घुल गई। महनाज बेटा, मुझे भी अपने परपोते को उठाने का मौका दो। उन्होंने आगे बढ़ते महनाज की गोद से महराम को लेते हुए कहा, ये मत सोचना कि तुमने जो हमारे साथ किया हम सब वो भूल गए। हम तुम्हें सिर्फ अपने परपोते की मोहब्बत में मुआफ़ कर रहे हैं शहराम। अब से शहराम से ज़्यादा इस घर पर महराम का हक है। बच्चे की पेशानी पर बोसा देते हलीमा बेगम ने आंखों से अश्क साफ करते हुए कहा, जबकि हलीमा खान की मोहब्बत पर शहराम खान का गरूर टूटकर कुर्सियों की तरह बिखरा था और लब भिंजेस ने अपनी गलती को तस्लीम करते शर्मिंदगी से अपने सर को झुका लिया था। कैसी हो हीरा? कमरे में जाती हीरा से वो मुखातिब हुआ, जिस पर हीरा ने 2 बरस बाद इसकी ग्रे आंखों में देखा, जिनमें गुरूर की चमक शर्मिंदगी के बोझ तले गालिब आ चुकी थी। मैं कैसी हूँ? इसके लबों पर कुर्ब से मुस्कुराता सवाल उभरा। यह तो तुम्हें पता होना चाहिए शहराम, किस हाल में छोड़कर गए थे तुम मुझे, इसने नरम लहजे में तंजन कहा। हीरा के अल्फाज शहराम खान का हल्क खुश्क कर गए। गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई थी। इसने गहरा सांस भरकर कहा, मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए पर, इसने नरमी से कहा, जिस पर वह भड़क उठी। तुम्हारी शर्मिंदगी मेरी उस दिन की हुई बेइज्जती का अज़ला नहीं कर सकती। वो शहराम को सुर्ख नज़रों से देखते घुराई।
میں تمہارے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا ازالہ کر دوں گا۔ شہرام نے پھر سے اسی نرم لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، تم ازالہ کرو گے؟ جس کو صرف بھاگنا آتا ہے بھگوڑے کہیں گے۔ ہاں ہاں، اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے بے ساختہ کہکا لگاتے کہا۔ وہ جو بڑے تحمل سے اس کی ہر بات کو سن رہا تھا، اس کے اس جملے کے آخر پر اس کی ضبط کی تنابیں پل میں ٹوٹیں اور غصے سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی گداز بازوں کو جکڑ کر اسے اپنے روبرو کھڑا کرتے اس کی بھوری آنکھوں میں جھانکتے گرایا۔ میں شرمندہ ہوں، لیکن تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ تمہیں صرف اپنی بددعاؤں سے غرض ہے۔ شاید تمہاری بددعائیں لے ڈوبی مجھے ہیرا۔ تم نے میری فاریہ کو بددعائیں دی جس سے وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ تمہارا سایہ میری فاریہ کو نگل گیا، اور اب میں تم سے شادی کر کے تمہاری بددعاؤں کا کفارہ ادا کروں گا۔ وہ اس کے گداز بازوں کو جھنجھوڑتے شدت غم سے چیخا، اور اس کے لرزتے نازک بدن کی پرواہ کیے بغیر وہ اسے دھکا دیتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے لگا تم بدل گئے ہو، لیکن تم تو آج بھی وہی خود غرض شخص ہو جسے صرف اپنی خواہشات سے مطلب ہے۔ وہ اس کی پیٹھ کو دیکھتی غصے سے چلاتی اپنی بے بسی پر آنسو بہانے لگی۔ تم جانتی بھی ہو مہناز، وہ ہمارے ساتھ کیا کر کے گیا تھا؟ بھری محفل میں ہمیں رسوا کر کے گیا تھا وہ۔ اس کے باوجود تم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اسے یہاں رہنے تک کی اجازت دے دی۔ شہاب خان مہناز بیگم کو دیکھتے برہمی سے بولے، جو اپنی بیٹی کے فیصلے کے آگے ہار گئے تھے، کیونکہ جن کی وجہ سے وہ شہرام خان سے تعلق رہے، اب انہوں نے ہی اسے معاف کر دیا تھا تو وہ کیا کر سکتے تھے؟ ابا جان، مہناز بیگم کے لبوں سے نکلا، صرف اپنی ہیرا کے لیے مجھے شہرام خان کو معاف کرنا پڑا۔ ہیرا کے لیے اگر مجھے شہرام کو 100 بار بھی معاف کرنا پڑے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میری بیٹی کی خوشیاں صرف شہرام خان میں آباد ہیں ابا جان۔ ان 2 برسوں میں آپ نے دیکھا نہیں وہ کسی روبوٹ کی طرح زندگی جی نہیں بس گزار رہی ہے۔ مجھے بس اپنی بیٹی کی خوشیاں چاہیے ابا جان، پلیز شہرام کی شادی میری ہیرا سے کروا دے۔ وہ ان کے سامنے جھولی پھیلائے روتے ہوئے بولی، جانتی بھی ہو مہناز بیگم، وہ پہلے کیا کر کے گیا تھا، اور اب تو وہ شادی شدہ ایک بچے تک کا باپ ہے۔ شہاب خان نے مہناز بیگم کو شہرام خان کی خود غرضی یاد دلاتے ہوش دلایا۔ ابا جان، اس بار مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ مہناز بیگم نے وثوق سے کہا، ہیرا کیا بچے سمیت شہرام کو قبول کر لے گی؟ انہوں نے ایک اور سوال اٹھایا، جس پر مہناز بیگم نے شہاب خان کی طرف دیکھا۔ ابا جان، آپ کو لگتا ہے کہ ہیرا اتنی کمظرف ہے کہ وہ ایک پھول سے کھار کھائے؟ مجھے یقین ہے وہ شہرام کے بچے کا شہرام سے زیادہ خیال رکھے گی۔ مہناز بیگم نے یقین سے کہا، چلو پھر ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو، میں آج رات کو شہرام سے بات کروں گا۔ شہاب خان نے ان کی ضد کے آگے ہار مانتے کچھ پرسوچ انداز میں کہا اور حقہ کا گہرا کش لے کر دھواں نکالنے لگے۔ ماما، مجھے شہرام سے شادی نہیں کرنی۔ ہیرا نے جب سے یہ سنا تھا کہ گھر کے بزرگوں کی رائے سے آج شام کو اس کا شہرام کے ساتھ نکاح طے پایا ہے، تب سے وہ بے چینی سے لاؤنج میں ٹہلتی مہناز بیگم کا انتظار کر رہی تھی۔ مہناز بیگم جو نکاح کی تیاریوں میں صبح سے مصروف تھیں، ابھی ہاتھوں میں شاپنگ کے بیگ لیے لاؤنج میں داخل ہی ہوئی تھیں۔ جب ان کو دیکھتے اس نے بے چینی سے پوچھا۔ جتنا وہ بے چین تھی مہناز بیگم کے چہرے پر اتنا ہی اطمینان تھا۔ آپ جانتی ہیں وہ پہلے کیا کر کے گیا تھا؟ اب بھی وہ بھاگ گیا تو کیا کر لیں گی آپ؟ خاندان والوں کو کیا جواب دیں گی؟ آئس نے ناگواری سے پوچھا۔ سب جانتی ہوں، لیکن شہرام کے بچے کے لیے یہ کرنا ضروری تھا، اور رہی بات شہرام کی، اس میں اس کی رضامندی بھی شامل ہے۔ اس کے کہنے پر ہی آج شام کو تم دونوں کے نکاح کی تقریب رکھی گئی ہے۔ مہناز بیگم نے نرمی سے ہیرا کو سمجھایا۔ اوہ، تو آپ اس کے بچے کی خاتمہ بنا کر میری شادی شہرام کے ساتھ کروانا چاہتی ہیں؟ ہیرا نے زہر میں بھیجی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، مگر چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ کیا یہی خواب دیکھے تھے آپ نے میرے لیے ماما، کہ میں کسی اور عورت کے بچے کی پرورش کروں؟ مجھے اس نکاح میں میری حیثیت صاف نظر آ رہی ہے۔ مجھے صرف ماں کا نام دیا جائے گا، بیوی کا نہیں۔ اس نے حقارت سے کہا۔ ہیرا، ایسی بات مت کرو بیٹا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مہناز بیگم نے اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر اس نے ایک جھٹکے سے خود کو پیچھے کر لیا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے ماما، میرا دل بہت کچھ سہ چکا ہے، اب اور نہیں، میں اپنے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے صاف انکار کرتے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو نکاح کی تقریب کے بعد وہ خاموشی سے شہرام کے نام کا عروسی جوڑا پہنے شہرام خان کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ سرخ بھاری لہنگے میں ملبوس تھی، لہنگے پر زری اور گوٹا کناری کا نفیس کام چمک رہا تھا۔ سر پر سنہری دھاگوں سے کڑھا ہوا بھاری دوپٹہ تھا اور اس کے ہاتھوں کی مہندی میں
नुमाया अंदाज में शहराम का नाम चुनिंदा था, जिसे सबने सराहा, मगर वो खुद नजरें चुरा गई। बाजू कंगनों से भरे थे, झुमके, टीका और हार मौजूद थे, मगर इसका दुल्हन की तरह सजा रूप उदासी का शिकार था। इसने नम पलकों से अपने दिल की सरजमीन को टटोला, जहाँ शहराम खान के नाम का पौधा आज भी मौजूद था, जो वक्त गुजरने के साथ मुरझाने की बजाय खिलकर मज़ीद किसी तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका था, जो इसके दिल में अपनी हाकमियत जताता बड़ी गहराई से जड़ें पकड़कर विराजमान था। वो अपनी सोचों में गुम थी जब इसे शहराम के कदमों की आहट अपने पास से सुनाई दी। इसके नाजुक वजूद को बाजुओं में घिरे शहराम ने इसके कंधे पर थोड़ी को रखा। निकाह मुबारक मेरी जान, इसने इसके कंधे पर पहला बोसा देते कहा और घुमाकर इसका रुख अपनी जानिब कर लिया। इसका चेहरा देखकर वो चौंक गया। इसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और सुर्ख याकूती होंठ होले से कपकपा रहे थे। इसने बड़े नरम अंदाज से इसके गालों पर बहते आबशार को साफ किया और इसकी भूरी आंखों में देखने लगा। इसके देखने पर हीरा अपनी आंखें झुकाकर लब काटने लगी। इसकी इस हरकत पर शहराम खान के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई और इसके लबों को दांतों से आज़ाद करते बोला, मैं मानता हूँ हीरा, मैंने अपनी खुदगर्जी में बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं अपनी इन गलतियों को सुधार कर तुम्हारे साथ नई ज़िंदगी शुरू कर सकता हूँ। इसकी आंखों में देखते वो शर्मिंदगी से बोला, प्लीज़ मेरी गलतियों को माफ़ कर दो, मुझ समेत मेरे बेटे महराम को अपना लो। इसके सामने घुटनों के बल झुकते इसका हाथ पकड़कर इसने इल्तिजाया कहा, जिस पर हीरा की आंखों पर ठहरे आंसू फिर से बहने लगे। मैं चाहता हूँ इस बार फैसला तुम्हारा हो, मुझे कबूल कर लो या धुतकार दो, इस बार फैसला सिर्फ तुम्हारा होगा। मैं अपनी अना, गुस्सा, ज़िद और गुरूर को खाक में मिलाकर तुम्हारे कदमों में झुक गया हूँ। चाहो तो धुतकार दो, चाहो तो कबूल कर लो। वो इसके हाथों को लबों पर रखे रवानी में कहे जा रहा था, जब अपने हाथ की पुश्त पर गिरते इसके आंसू पर इसने इसकी तरफ चेहरा उठाकर देखा। शहराम उठ जाओ। इसको कंधे से पकड़कर इसे अपने रूबरू खड़ा करते इसने कहा, मेरी लड़ाई तुम्हारे साथ तो उस वक्त ही ख़त्म हो गई थी जब तुमने मेरे सामने घुटने टेक दिए। क्यों तुम मेरे सामने झुक जानते थे ना, मैं तुम्हारे साथ तब तक लड़ती रहती जब तक तुम मेरे रूबरू खड़े लड़ते रहते। जैसे ही तुम हार कर गिरने लगोगे, तुमसे पहले हीरा हार जाएगी। तुम तो मुझे अपने रूबरू गुरूर से खड़े लड़ते हुए अच्छे लगते हो। मैं हीरा शाह तुम्हें तुम्हारी तमाम गलतियों समेत सच्चे दिल से कबूल करती हूँ। इसने इसकी ग्रे आंखों में देखते फराख दिली से कहा, जिस पर शहराम ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। मेरी बेइंतहा नफ़रत के बावजूद भी तुमने मुझे मुआफ़ कर दिया। इसके आला ज़र्फ़ पर इसने हैरानी से पूछा, क्योंकि मेरे इश्क ने मुझे इतनी वसअत दी है कि मैं तुम्हें तुम्हारे गुरूर, नफ़रत और गलतियों समेत कबूल कर सकूँ। इसने पुरसकून लहजे में कहा, जिस पर वो एक बार फिर शर्मिंदगी से सर झुका गया। आई एम सॉरी हीरा, मेरा गरूर मुझे ले डूबा। इसके सामने इसकी नज़रें शर्मिंदगी से उठ ही नहीं रही थी। तुमने उस दिन मुझे कहा कि मेरा साया तुम्हारी फारिया को निगल गया। खुदा गवाह है शहराम, मैंने कभी भी फारिया को या तुम्हें बद्दुआ नहीं दी। मैंने कभी तुम दोनों का बुरा नहीं चाहा। शहराम की तरफ शिकवा के ना निगाहों से देखते किसने शिकवा किया, माना कि मेरे इश्क में आजमाइशें बहुत रखी थी खुदा ने। शुक्र है मैं इन आजमाइशों में सरफरू ठहरी हूँ। इसने इसके शर्मिंदा चेहरे को देखते कहा, जिस पर शहराम ने सर उठाकर इसके तरफ देखा। इस दिन मैंने तुम्हें जो कहा, बस तुम्हारी बातों का रिएक्शन था। जानता हूँ तुम्हारा मासूम दिल मेरी तरह पत्थर दिल नहीं है, लेकिन उस दिन तुम्हें ना चाहते हुए भी हर्ट कर बैठा। आइंदा ऐसा कभी नहीं कहूँगा। वादा करता हूँ मैं अपनी मोहब्बत से मेरी तरफ से मिली हर अजियत का मुदावा कर दूँगा। इसके चेहरे को थामकर इसने कहा और मोहब्बत से इसकी दुल्हन की तरह सजे संवरे सुहाने रूप को देखने लगा। इसके देखने पर हीरा की पलकें शर्म से लर्ज़ गईं। इसकी झुकी नम पलकों पर इसने नरमी से अपने लब रखते चुमा और इसके रुखसारों पर अपने दहते लब रख दिए। मुझे नहीं पता था जिस सांवले रंग को जितना मैं नागवार समझता था, ये मुझे उतना ही भा जाएगा। शहराम ने हीरा के चेहरे पर अपनी गर्म सांसों को बखेरते खुमारी से कहा और इसके सुर्ख याकूती होंठों पर झुकते शिद्दतें लौटाने लगा। 5 साल बाद हीरा लाउंज में रखे सोफे पर बैठी थी, जबकि नन्हा बहराम उसकी गोद में खेल रहा था। उसकी नन्ही किलकारियों पर खुश होते हीरा ने उसे नरमी से सीने से लगा लिया। जब उसी लम्हे अंदर से एक नन्ही सी आवाज़ आई, ममा जानी। 5 साला महराम दौड़ता हुआ हीरा के पास आया और इसके गले लग गया, जिस पर हीरा ने मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों को अपनी बाहों में समेटकर आसुदगी से अपनी आंखों को बंद कर लिया। एक उसके शौहर की पहली मोहब्बत की निशानी थी,
جبکہ دوسرا اس کے وجود کا حصہ تھا۔ اس کی پلکیں بھیگ گئیں، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، کیونکہ ماں بننے کے لیے کبھی صرف خون کا رشتہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ دل جڑے ہونے چاہیے جو ایک دوسرے کا احساس دلاتے ہیں۔ اس نے دل میں سوچا اور دور کھڑا شہرام ستون سے ٹیک لگائے اس منظر کو محویت سے دیکھتے مسکرا دیا، کیونکہ ان کی زندگیاں اب آسان اور سہل ہو گئی تھیں۔ شہرام کے بیٹے کو ہیرا شاہ کے روپ میں ایک ماں مل گئی تھی۔ ہیرا کی خاموش قربانیاں رنگ لائی، جس پر اس کی قسمت میں نہ صرف شہرام کا ساتھ لکھ دیا گیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ محبت کا بھی سکھ عطا کیا گیا۔ کہانی کا اختتام ایک خوشگوار انجام کے ساتھ ہوا، جہاں نفرت کی بنیاد ہار گئی اور محبت کی جیت ہوئی تھی۔ ختم شد۔ تو پیارے ریڈرز، آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید ایسی دلچسپ کہانی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔